السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ سوال ایک ہی ہے، یہ ہم آپ کو پچھلے ایک مہینے سے کہہ رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے 90 دنوں میں۔ اور آپ دیکھیے گا اس وقت آپ چاہے ڈوگر کیس کے حوالے سے دیکھ لیں یا لاہور ہائی کورٹ میں جو انٹرا کورٹ اپیل ہونے جا رہی ہے، یا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یا جو حکومت وقت کہہ رہی ہے، ہمارا خیال ہے کہ سب چیزیں تانے بانے جا کے ملتے ایک ہی سوال پہ، الیکشنز اور نو الیکشنز۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، اور ابھی آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اتنے لوگ آئیں گے کہ جیلوں کی جگہ کم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ ایک ڈوگر صاحب کی جو کیس ہے اس پر بھی جب بات ہوئی تو آنریبل ججز نے، 2 ججز کا بینچ تھا، انہوں نے بھی پیرا 4 آنورڈز بات کی الیکشنز کی، اور انہوں نے کہا یہ سو موٹو ہونا چاہیے، ایک اور بینچ بننا چاہیے، یہ پبلک انٹرسٹ کیس ہے۔ انہوں نے یہ کہا اور ان کی پھر آڈیوز بھی باہر آ گئیں، تو وہ بھی آڈیوز کا آپ سن رہے ہیں چرچا۔ تو پاکستان کی سیاست میں ایک نیا ہتھیار، آڈیوز اینڈ ویڈیوز، چلیے وہ بھی چل رہا ہے۔ آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ دلچسپ باتیں کی، سنیے گا کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے دیوالیہ اور ملک کے کیا حالات ہیں کیوں ذکر کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے مقدمات کا کیا کہا۔ رانا مشہود صاحب جو ہیں پی ایم ایل این کے لیڈر، وہ کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، سنیے گا۔ یہ ڈوگر فیصلے ہم نہیں چلنے دیں گے۔ سپریم کورٹ کا جج، اس کے بارے میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب اگلا کہہ رہے ہیں کی کرتے پہ ہیں، اور یار ججو استعفیٰ دو۔ چلیں جی، وہ کہہ رہے ہیں آپ استعفیٰ دیں۔ اور نواز شریف صاحب نے کل کیا کہا، ایک تو کیا 5 پیارے تھے، اب یہ ایک اور بھی 5 کی بات کی ہے، سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ حالات اتنے مخدوش ہیں، پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہے یہ گینگ آف 5۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، اس سے شاید کوئی پاکستانی ہو جو اتفاق نہ کرے کہ حالات بہت مخدوش ہیں۔ اسی پیرائے میں آج ہم 3 سوال اٹھائیں گے ناظرین۔ ایک تو پہلے ہم پوچھیں گے اپنے اینالسٹ سے کہ جی پی ٹی آئی کی جو جیل بھرو تحریک ہے، کیا اس کے نتیجے میں حکومت پر دباؤ ڈلے گا یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ اٹھائیں گے ہم ناظرین کہ کیا صدر عارف علوی صاحب آئینی طور پر الیکشن کی تاریخ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں۔ اور تیسرا سوال ہم اٹھائیں گے کہ جو انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف، انٹرا کورٹ اپیل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دائر کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تاریخ دی جائے الیکشنز کی، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں معاملات جو ہیں ان کا تعلق الیکشن سے ہی ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اسٹوڈیو میں خاور گھمن صاحب، بیورو چیف ہیں آر وائی کے، اپنا پروگرام کرتے ہیں، رپورٹرز، اینالسٹ، کالمنسٹ، بہت شکریہ، وارم ویلکم، میرے خیال پہلی دفعہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، بہت شکریہ آنے کا۔ ہمارے اپنے سلیم بخاری صاحب، سینئر اینالسٹ، ہاٹ شاٹ اینکر، چیف ایڈیٹر، ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا سٹی، بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ اپنا شو کرتے ہیں، سلیم بخاری صاحب کا اپنا شو۔ منیب فاروق ہمارے دوست، کولیگ رہ چکے ہیں، اینالسٹ، جرنلسٹ، اور پروگرام اپنا کرتے ہیں آپس کی بات۔ اور جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں مالک صاحب، پتہ نہیں تشریف لائیں یا نہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے ناظرین۔ آج کل وہ پریزیڈنٹ ہیں 92 نیوز کے، اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں بریکنگ ویوز ود مالک صاحب۔ جی پریزیڈنٹ صاحب، آپ نے جوائن کر لیا ہمیں؟ جی بالکل میڈم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلے آپ ہی سے شروع کرتے ہیں ویری کوئکلی۔ مالک، کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا کس حد تک پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک جو ہے حکومت پر دباؤ ڈال سکے گی؟ دیکھیں، ہر قدم دباؤ ڈالتا ہے گورنمنٹ پہ۔ آپ اس کی ڈگری سے بحث کر سکتے ہیں کتنا دباؤ ہے کتنا نہیں ہے، لیکن دباؤ ڈالتا ہے۔ غصے کا یہ حال ہے نسیم، میں آئی ایم ان لاہور رائٹ ناؤ، آپ یقین مانیں پچھلے 2 دن میں سڑک پہ لوگ خود آتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن سے پہچان لیتے ہیں، ہر بندہ ریگارڈلیس
महंगाई, और लगता ये है कि वो हमारा गला पकड़ेंगे कि आप लोग नहीं ऊंचा बोल रहे और आप कितना बोले। मैं तो परेशान हो गया हूँ। जो एक रियलिटी तो हमें पता ही है महंगाई की, इसलिए हर नया कोई भी ड्रॉप इन द बकेट पूरे अंदर ना वो एक लहरें छोड़ेगा। ये तो हर कीमत के ऊपर है। जो आप बात कर रहे थे इसका लीगल कि कितनी कामयाब होगी, देखिए अब उस पर एक नई बहस छिड़ जाएगी कि और जी इतने बंदे आए इतने बंदे नहीं आए, लेकिन इट विल ऐड टू द प्रॉब्लम्स। और अगर इमरान खान गिरफ्तारी देते हैं या हो जाते हैं, जो आज भी एक ऑडियो लीक हो गई है उसमें इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स है उनकी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, जब वो कहती है कि खान साहब कंसर्न है। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स एनीवे। लेकिन बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी, और एवरी पासिंग डे गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इसको तो कोई शक ही नहीं है जी। खबर देखिए, मैं नहीं समझता कि खान साहब की ये जो जेल भरो तहरीक है वो कोई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास मेरे ख्याल में जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो पीडीएम की हो या हमारे केयर टेकर्स हों, उनके पास कुछ लेने देने के लिए कुछ नहीं। अब मौजूदा हालात के अंदर ऑलरेडी ये जो इलेक्शन का मामला, बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि इस वक्त लड़ाई हो रही है इलेक्शन के हवाले से कि क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने या नहीं होने। बॉल तो ऑलरेडी कोर्ट्स जो है कोर्ट्स की कोर्ट में जा चुका हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मसला ऑलरेडी आया, वहाँ से एक हुक्मनामा आया, उस हुक्मनामे के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा चुके हैं। रवियन के अंदर इंटर कोर्ट अपील भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ज़ाहिर है एक सतह के ऊपर वो टेकअप हुआ। और चूँकि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने एक पैमाना तय किया था कि अगर कोई जज एक मेंबर या 2 मेंबर के जो बेंच जब तक मुझे फॉरवर्ड नहीं करेगा सो मोरो नोटिस लेने के लिए, तो मैं खुद से इस तरह हम अब कर दिए, तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया है 2 मेंबर बेंच ने, तो वो जनाब आला वो अब चला गया। अब देख रहे हैं कि जस्टिस साहब क्या करते हैं। तो अब दबाव जो है वो डल रहा है अदलिया के ऊपर। जब इमरान खान ये कहता है कि मेरे बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, जो कि आइन के अंदर ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान के अंदर आइन की अमलदारी के ऊपर कोई मसाइल पैदा होते हैं तो हाईएस्ट कोर्ट नहीं उसका कॉग्निजेंस लेना है। तो आप कह रहे हैं कि जो जेल भरो तहरीक है उसका बुनियादी तौर पर वही ना कि दूसरी तरफ जो पीडीएम वाले हैं, अब वो भी आपने अभी जो बयान सुनवाए, वो जो डोगर कोर्ट था, ये कोर्ट, वो माजी के अंदर एक तारीख हमारी रही है। तो बुनियादी तौर पर अब दोनों अतराफ से जो है अपना मुकदमा पेश किया जाएगा अदालत आला एंड अदालत उज़्मा के सामने कि जनाब आला आइन ये कहता है और आइन के मुताबिक हमारे या ये हक है। तो अब ये किसको हक मिलता है? क्या हम एक दफ़ा फिर किसी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की तरफ जाएंगे या फिर अगेन माजी के अंदर एक मशहूर ज़माना जो एक केस है हमारा, वो आपको पता ही है, जस्टिस जो है असम्बली टूटी थी, जो जस्टिस मुनीर वाला सिंध असम्बली वाला केस, तो क्या कोई जस्टिस मुनीर बनेगा? क्या हुकूमत इस हवाले से कोई जो इलेक्शन कमीशन के जरिए कुछ इस तरह काम करवा पाएगी? लेकिन आपको खबर, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर हम एक बीइंग के रिपोर्टर थोड़ी सी खबर कलेक्शन करते रहते हैं और ये मोहम्मद मालिक साहब इस बात की तईद करेंगे, इस वक्त तमाम की तमाम जो लॉ डिवीजन है मौजूदा हुकूमत की, वहाँ पे बैठे आइनी माहिरीन, उनको जो मशवरा देने वाले और कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर से भी उन्होंने इंगेज किए हुए हैं, वो सारे का सारा वो मदद इमदाद इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने 90 डेज से आइनी जंग किस तरह लड़नी है। और ये 90 दिन की जो कदगन है, जो आर्टिकल 105 का सब क्लास 3 कहता है या आर्टिकल 224 का सब क्लास 2 कहता है, उसे किस तरह आपने बाहर निकलना है, किस तरह बाहर निकलना जी। लॉयर साहब, मुनीब साहब निकल पाएंगे बाहर? और वैसे जेल भरो तहरीक पे अपना कमेंट दीजिएगा जरा। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन के हवाले से है, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई गुंजाइश है, और बड़ी भोंडी किस्म की कई इंटरप्रिटेशंस दी गई जो हुक्मरान जमात की जानिब से या पीडीएम की जानिब से कि जी इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता, आइन उस पर खामोश है। फिर आर्टिकल 254 का हवाला देते रहे। देखिए, जो परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन है वो बड़ा क्लियर है कि आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। अब या तो कोई एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस डेवलप हो जाएं, ऐसे हालात हों जो जिनकी इजाजत कोई किसी खास जगह से मिले, और वो खास जगह आमतौर पर कोर्ट ही होती है। आप ऐसे हालात हो जाएं तो वो एक अलग बात है, एक अलग आर्गुमेंट। लेकिन बादे नज़र में मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ होने जा रहा है। हाँ, अदालत के अंदर जो मामलात हैं वो जाकर किस तरह से पैन आउट करते हैं वो पता चलेगा। जहां तक इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक की बात है, देखिए इमरान खान साहब ने जब से वो इक़्तिदार से गए
گو کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی باہر نکلی, اور میں ہمیشہ اس بات پر ڈیبیٹ کرتا ہوں کہ وہ آرگینک تھا. جو ان کے جانے کے فوراً بعد لوگ باہر نکلے وہ عمران خان کے لیے لوگ باہر نکلے. اب اس میں جو ایشو تھا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد جتنی بھی اپنے سیاسی فیصلے کیے ہیں ان کے خاطر خواہ نتائج عمران خان صاحب کو نہیں ملے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ظاہری بات ہے پہلے جو ان کا نیکسس تھا پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اسی کی پروڈکٹ تھے, اور انہی کے آشرواد سے پھر وہ حکومت میں بھی آئے, حکومت کی بھی, بنائی بھی, چلائی بھی. پھر ظاہری بات ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت ایک ایکٹیو انگیجمنٹ کی صورت میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد معرض وجود میں آئی تھی, اور وہ گئی ایک پیسو ڈس انگیجمنٹ کی وجہ سے یا ڈس انگیجمنٹ کی وجہ سے تھی. اب نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاسی اسٹریٹجیز انہیں وہ خاطر خواہ نتائج نہیں دے پا رہی. اور جہاں تک جیل بھرو تحریک کی بات ہے تو وہ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کا ایک قداور شخصیت ہے, ان کی بغیر تو باقی تو وہ بالکل پھس پھسی سی ہوگی. اگر عمران خان صاحب خود تشریف لائیں اور کہیں کہ نہیں سب سے پہلے تو میں جیل جا رہا ہوں, اس کے بعد میری پارٹی کا تمام فرسٹ ایئر جائے گی, پھر سیکنڈ ایئر جائے گی, ہم سارے جیلوں میں جا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب اپنی یہ جو درخواستیں ادھر ادھر موو کر رہے ہیں اپنی پری اریسٹ کے لیے, یہ وہ آگے پیچھے یہ نہ موو کریں تو میرے خیال میں پھر اس کا امپیکٹ ٹھیک ٹھاک ہوگا. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب خود ان کی جماعت بھی بڑی کنسرنڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ نہ ہو جائے. یقین مانیے لاہور کے اندر یہ روز تماشا ہوتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک کئی جگہوں پر ظاہری بات ہے سیاسی جماعتوں کے بھی مولز ہوتے ہیں, کچھ افسران ملتے ہیں, کوئی سی ایم ہاؤس چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کسی جگہ ایک بڑے دفتر میں اکٹھے ہو گئے تو پتہ لگتا ہے وہاں سے آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ آج عمران خان صاحب کو گرفتاری کا پورا پروگرام ہے تو پہنچ جائیں باہر. دیکھیے جس دن کچھ ہونا ہوگا اور جس دن ریاست کے پاس وہ ایمبیشن ہوا جو کہ پہلے تھا 2016-17 میں, تو پھر لوگوں کا ہجوم کیا, پھر ایک فیصلہ ہو گیا تو پھر ہو جائے گا, پھر گرفتاری بھی ہو جائے گی, پھر جو جتنا مرضی احتجاج کرتا رہے. لیکن ابھی تک کم از کم اطلاعات یہی ہیں اور جو تھوڑی بہت انفارمیشن گیدر کی جا سکتی ہے جو کی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ارادہ نہیں. ہاں ذرا ٹوئنگ ضرور ہوتی ہے, کھیلا ضرور جاتا ہے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ کہ بس آج کام ڈلنے لگا ہے, آج ہونے لگا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا. لیکن جیل بہت طریق اس وقت تک خودکشی ہے جب تک عمران خان صاحب خود نہیں نکلیں گے. ٹھیک بالکل, جب تک خود نہیں نکلیں گے. اور پیچھے سے کچھ بہت خوشگوار آوازیں آ رہی ہوں گی شاید آپ کو. منیب کے جب بولتے ہیں تو منیب اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ہی از این ایگزمپلری فادر, بیبی سٹنگ اس وقت کر رہے ہیں. جی سلیم بخاری صاحب فرمائیے گا عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک. بہت شکریہ آپ کا نسیم, آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. میں نے گفتگو سنی, جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, جو منیب نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے, جو ہمارے دوسرے ساتھی کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. کمال ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, بالکل ان کا آرگومنٹ ٹھیک ہے. میں ان کے آرگومنٹ کی بنیاد پر ہی آگے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی موومنٹ چلتی ہے, کوئی بھی تحریک چلتی ہے, کوئی بھی نیا انیشیٹو لیا جاتا ہے تو گورنمنٹ کے اوپر پریشر آتا ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے. لیکن ایک ایسی گورنمنٹ جو پہلے ہی بہت ولنریبل ہے, جس کے قابو میں مہنگائی نہیں آ رہی ہے, جس کو ڈیفالٹ ہونے کی صورتحال درپیش ہے, اس کے اوپر تو وہ پریشر اور بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے, تو وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو گزرنے کو تو مجھ پر بھی ہے جب ایک حادثہ گزرا, مگر یہ تب ہوا جب غم کا عادی ہو چکا تھا میں. اتنے احتجاج کر لیے ہیں خان صاحب نے, اسٹارٹنگ وتھ 25 مئی, کمنگ ڈاؤن ٹو 26 نومبر. سونامی آئے گا, اڑا کے لے جائے گا, اس کو چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی. یہ سارا کچھ تو گورنمنٹ بھگت چکی ہے آلریڈی, اور اتنی عادی ہو گئی ہے کہ میرا خیال ہے اب کسی قسم کی بھی کوئی تحریک چلے گی تو وہ ذہنی طور پر تیار ضرور ہے کہ اس کا سامنا کرنا ہے, بھاگنے والے نہیں ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں کوئی بھی تحریک جو ہے جو میس لیول کے اوپر چلائی جائے تاکہ اس کا کوئی امپیکٹ ہو, اس میں جب تک لیڈر فور فرنٹ پر نہیں ہوگا کوئی موومنٹ ہم نے تو سکسیڈ ہوتے نہیں دیکھی ہے کہ وہ کامیابی سے دو چار ہوئی ہو. خان صاحب کا مسئلہ عجیب و غریب ہے. اب مطلب ہے ان کے پارٹی کے لوگ یقینی طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ چل پھر سکیں, لیکن حقائق اس کے بہت برعکس ہیں. کوئی یعنی ٹریڈ مل کے اوپر 1.5 گھنٹے تک دوڑ لگانے کی باتیں کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ وہاں سے کیمرے سے باہر لیک ہو گئی تھی جس میں وہ چل پھر رہے ہیں, حتیٰ کہ اس کا ذکر جو ہے وہ ایک عدالت میں بھی ہو چکا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو بہادری کا ایک کانسیپٹ ہے خان صاحب کا کہ وہ نڈر آدمی, جو کہ میں مانتا ہوں کہ وہ بہت نڈر رہے ہیں, ان کو یہ فور فرنٹ پہ آگے لیڈ کرنا پڑے گا. اس کو تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ وہ گرفتاری سے ڈر رہے ہیں.
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے، کیونکہ جتنے بہانے کیے گئے، کل اور پرسوں کی لاہور ہائی کورٹ کی آپ کاروائی دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بہادر آدمی کے بارے میں ہے؟ تو خان صاحب کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب تک وہ خود سامنے نہیں آئیں گے، لوگ کوئی جیل ویل نہیں بھرنے جا رہے. آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ جیل بھروں کی تاریخ کا ایک تو ہمارے ہاں کوئی لمبا چوڑا پریسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ جیلیں بھر گئی ہوں اور اس کے بعد تختہ الٹ گیا ہو حکومت کا یا کچھ اور ہو گیا ہو. تو یہ اب جب آپ اس لیول پر آ جائیں کہ عورتوں سے آپ حلف لے رہے ہوں کہ آپ نے جیلیں بھرنی ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس تاریخ کا میرے حساب سے. کیوں جی، عورت یا مرد کیا مطلب؟ بخاری صاحب آپ تو یو آر فیمنسٹ ایٹ ہارٹ، تو یہ نو میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے اس کا جواب دے لینے دیں. دیکھیں گزارش یہ ہے، ہر معاشرے کا ایک اس کی اپنی روایت ہوتی ہے. ہماری خواتین کی روایت جیلیں بھرنا نہیں ہے. فاطمہ جناح اور ان کی ورکرز سوشل بانڈ سے باہر نہیں نکل سکتے. اب آپ بتائیں نا، بے نظیر بھٹو بھی تھی، بٹ اینی وے دیٹس another debate. پاکستان جی دیٹس another debate. ہمیں لگتا ہے کہ عورتیں ساتھ ساتھ رہیں گے مردوں کے اگر سامنے. اس وقت صورتحال یہ ہے جی بالکل رہی ہیں. میں نے کسی اور کانٹیکس میں کہا ہے، وہ شاید میں سمجھا نہیں پایا آپ سے، لیکن دو باتیں یاد رکھیے. دیکھیں، ایک تو یہ ایک عجیب و غریب ٹرائی اینگل لڑی جا رہی ہے. ایک طرف پی ڈی ایم ہے، ایک طرف پی ٹی آئی ہے، اور تیسری طرف عدالتیں ہیں. اب ایک نیا فیکٹر بالکل اس پہ آتے ہیں بخاری صاحب. جو کچھ ہم نے سن لیا، جو کچھ ہم نے دیکھ، دیٹس ویری امپورٹنٹ. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. اسی ناظرین، ہم بریک کے بعد آئیں گے، کیونکہ ایک تو یہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے سن لیا. میرا خیال ہے ایک جنرل کنسنسس یہ ہے کہ خان صاحب خود بھی باہر نکلیں گے تو بات بنے گی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سوال ہے الیکشن کا. جو مین جگہ ہے میرا خیال ہے، جو مین فورم ہے، وہ ہوں گے کورٹس. بٹ بیفور وی گو ٹو دا کورٹس، ہم ذرا پریزیڈنسی کے حوالے سے پوچھتے ہیں اپنے پینلسٹ سے. جی بتائیے مالک، ہاؤ ڈو یو سی دا رول آف دا پریزیڈنسی؟ پریزیڈنٹ صاحب نے تو دوسرا خط بھی لکھ دیا، کل میٹنگ بھی بلا لی ہے. ہاں بالکل، لیکن میں اسی میں کوئک کامنٹ دینا چاہتا ہوں. جو پہلے بخاری صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیں ہمارے ہاں جیل بھروں کا رواج ہو نہ ہو، لیکن احتجاج کی ہماری بہت بڑی ہسٹری ہے. چاہے ایم آر ڈی ہو، بھٹو صاحب کے لیے لوگ پھانسی لگے، چاہے ریلیجس رائٹ کے پھڈے ہوں، بڑا کچھ ہو. احتجاج 47 سے آئی تھنک اگر کسی چیز میں ہم نے سب سے زیادہ ترقی کی وہ احتجاج میں کی ہے. سو ہمیں احتجاج از ناٹ این ایشو. اور دوسرا ایک ویریبل ہے ساری گیم میں، ان کا نام ہے عمران خان. یہ اس ملک کا رواج نہیں تھا کہ جس کو گورنمنٹ سے نکالا گیا یا وہ نکلا اور اس سے پھر اسٹیبلشمنٹ کو فلی ٹیک آن کیا. میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑا گارڈیڈلی ٹیک آن کیا تھا، وہ تو لندن جا کے اور طریقے سے ہوئے. تو یہ بڑا پورٹنٹ مکس ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ایک بڑی گرفتاریاں شروع ہو گئی تو یہ ٹرینڈ آپ دیکھیں گے زور پکڑے گا، یہ کم نہیں ہوگا، یہ زور پکڑے گا. اب آ جائیں پریزیڈنسی کی طرف. پریزیڈنسی میں وہ آئی تھنک سیکشن 57 ہے کہ کیا پارٹی 57 ہی ہے، یہ اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہونا تھا، بلانا تھا ان کا. اسی کی انٹرپریٹیشن ہوگی. لینگویج لیٹر کی بہتر ہو سکتی تھی، بہت زیادہ اینٹاگنسٹک لینگویج تھی، بہت سخت لینگویج. مجھے لگتا تھا غصے میں خط لکھا ہوا ہے. آئی تھنک کمیونیکیشن تھوڑی سی بہتر ہونی چاہیے تھی. بٹ معاملہ ختم کورٹس میں ہی ہونا ہے. دیکھیں اب کل میں سن رہا تھا ان کو احسن اقبال صاحب کو، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اگر پرانی مردم شماری پہ ایک الیکشن ہوتا ہے، نئی مردم شماری کے بعد دوسرا الیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد اگر اور اس میں ڈی لمیٹیشن چینج ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، تو اگر پھر کوئی پہلی والی اسمبلی میں سے کوئی بائی الیکشن ہوگا تو وہ کہاں پہ ہوگا؟ کیا وہ نئے سینسس کی نئی ڈیلیمیٹیشن کے مطابق ہوگا کہ پرانی ہوگا؟ پرانی ہوگا تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی اور ایم پی اے بیٹھا ہو. اب یہ بال کی کھال اترے گی عدالت میں. بات ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن والوں سے میری بات ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جو اب ہمیں آرٹیکل سناتے ہیں 218(3) اینڈ آل، اس میں پہلا کوالیفائنگ جملہ ہے کہ ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں، خالی الیکشن نہیں کروانے. جب فری اینڈ فیئر کے ہمارے لوازمات ہیں، جیسے انہوں نے سپریم کورٹ میں کہہ دیا،
فوج ہمیں فوجی نہیں دیتی, حکومت ہمیں پیسے نہیں دیتی, وہ فائنانس منسٹری پیسہ نہیں دیتی, آپ آفیسرز نہیں دیتے, ہم الیکشن کروائے, ہم کہاں سیکورٹی کروائے. وہ فیئر اینڈ فری پارٹ پہ کھیل رہے ہیں, دوسرے ان کو سیکنڈ پارٹ پہ کھیل رہے ہیں کہ شیڈیول آپ کے اوپر ہے, آپ نے الیکشن کروانے ہیں. تو یہ بات اینڈ میں جانی کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اب دیکھیے گا جو پریزیڈنٹ کا ہوگا, اب سارے انڈیپینڈنس لگانے شروع ہو گئے. آج جو ریئیکشن آیا الیکشن کمیشن کا وہ یہ آیا کہ جی ہم بھی ایک آئینی ادارہ ہیں, صدر صاحب ہمارے سے اس طرح بات نہیں کر سکتے اور ہم اس طرح نہیں بلا سکتے. گورنر کہتا ہے مجھے کورٹ نہیں بلا سکتا. ہر بندہ اپنا اپنا آئین اس طرح رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو جب ہر ادارے کا گورنمنٹ کا اپنا آئین ہے, انٹرپریٹیشن ہے, اپوزیشن کی آفس کی اپنی ہے, ان آئینی افسران کی اپنی ہے, تو یہ تو معاملہ کورٹ میں جائے گا. کورٹ The ball is literally in the court's court. Absolutely court's court. جی منیب, very quickly your take on the presidency. دیکھیے جو بھی ادارے ہیں, be it Supreme Court, be it the Election Commission of Pakistan, and be it the presidency itself, it's not the president himself, it's the office that he holds. تو میرے خیال میں ایک میوچل ریسپیکٹ کا جو تعلق ہے between the institutions and between the offices وہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے ملک میں جو مختلف صدر ہوتے ہیں, جو صدور آتے ہیں, وہ پارٹی لائلسٹ زیادہ ہوتے ہیں, چاہے وہ عارف علوی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو. تو ظاہری بات ہے پھر ان کے اوپر پریشرز بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو جو عارف علوی صاحب کا کانڈکٹ ویسے بھی رہا ہے بحیثیت صدر کے, یا جو پہلے بھی صدور کا رہا ہے, میرا نہیں خیال کسی کا کوئی ایسا ایگزمپلری کانڈکٹ رہا ہے بارنگ فیو پیپل جو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا رہا ہو, لیکن باقیوں کا بھی سب ایسا ہی رہا ہے. تو عارف علوی صاحب از آلسو ٹوئنگ ہز پارٹیز لائن. وہ اپنی جگہ مجبور ہیں, وہ بیچارے تو شاید ایک جگہ پر دستخط بھی خود نہیں کر سکتے جب تک ان کے پاس وہ عمران خان صاحب کی نوڈ نہ ہو. تو جہاں الیکشن کی بات ہے, یہ بات دیکھیے ویلڈ ہے. پہلے ہمیں اس بات پہ کنفیوژن دور کرنی ہوگی کہ ایک سینسس اور ڈیلیمیٹیشن کا جو معاملہ ہے وہ سی سی آئی کے اندر اگریمنٹ ہوا عمران خان صاحب کے دور جی ہاں, وہ بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے, دیٹ ہیز ٹو بی سارٹڈ آؤٹ. سیکنڈلی جو بھی بات مالک صاحب بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, وچ از ایکچولی ویری امپورٹنٹ, کہ آپ نے پنجاب اور کے پی میں انتخاب اگر ابھی کرانا ہے تو پھر آپ وہ پرانی ڈیلیمیٹیشن پہ کریں گے. ایک ایکسرسائز آپ آلریڈی کر رہے ہیں جس کا رزلٹ کہیں جا کے اپریل میں آئے گا. تو وہ عجیب, ہم جیسے میں کیونکہ میرا جاتی لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کڑماسا مر جائے گا. وہ سمجھ نہیں آئے گی اسلام آباد کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے کہ میرے نیچے جو الیکشن ہوئے ہیں میرے حلقے میں وہ پرانے سینسس کے تحت ہوئے ہیں. ہاں بالکل, بے شک بڑی کنفیوژن والی سچویشن. بالکل. بخاری صاحب جی میں تو مطلب ہے سن لیا میں نے جو کچھ بھی کہا گیا. مجھے جس چیز کی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو بھی کانسٹیٹیوشنل آفس ہے بیرر ہے, چاہے پریزیڈنٹ ہے, چاہے وہ اسپیکر ہیں, چاہے ڈپٹی اسپیکر ہیں, وہ جب بھی کبھی اپنے کنڈکٹ سے, متوقع کنڈکٹ سے یا اپنے کانسٹیٹیوشنل کنڈکٹ سے ہٹے ہیں تو کوئی نہ کوئی تباہی ہوئی ہے. آپ نے دیکھ لیا نیشنل اسمبلی کے اندر کس طریقے سے وہ ریزگنیشن کے بعد کس طریقے سے وہ تحریک اٹھی کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے, کس طریقے سے وہ خط لکھا گیا, کس طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب منظر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے 2 منٹ نہیں لگائے اس کے اوپر. یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ جتنی مرضی اس کی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں. میں ذرا تاریخ کا چونکہ اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اس لیے ذرا آپ ریکال کر کے دیکھیں کہ جو 3 انٹرونشنز ہوئی تھی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے when the politicians fail to deliver and fail to govern. ہم بڑی تیز رفتاری سے اسی طرف جا رہے ہیں. ہماری ان 3 دفعہ ہماری کورٹس کنٹروورشل تھی, ہمارے فیصلے کنٹروورشل تھے, ہمارے پولیٹیشین جو ہے they couldn't deliver. اگر ہم یہی ثابت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے. the third time was not the last time. میں آپ کو ایمانداری سے اور کنوکشن سے کہہ رہا ہوں. یہ جو گھڑمس کا لفظ استعمال کیا منیب نے, بالکل ٹھیک ہے. یہ گھڑمس جو ہے اس کا نتیجہ کبھی پازیٹیو اور کانسٹیٹیوشنل نہیں نکلا. تو میں اس سے آگے اور کیا کہوں, مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ کہ اگر تو ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سری لنکا بن رہا ہے, اور اب تو یہ کہتے ہیں کہ سری لنکا ہے یہ, اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, تیسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آج سے الیکشن پروسیس شروع کریں اور پھر اگلا پورا سال الیکشن میں جائے گا. دیکھیے پہلے تو 35 الیکشن ہوں گے وہ جو قومی اسمبلی کے ہوئے, جو کہ 4-5 مہینے کے بعد پھر انویلڈ ہو جائیں گے. جو دو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں ان کے الیکشن ہونے ہیں وہ بھی ہوئیں گے, پھر جنرل الیکشن ڈیو ہو جائیں گے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہمیں کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ایک الیکشن نہیں, الیکشن کے بعد الیکشن کرتے رہے. الیکشن ہونا کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن کاسٹ ضرور دیکھنی پڑے گی اس کی کہ کیا ہوگی. کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ آرگو نہیں کر سکتا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں
اس کو مد نظر رکھے بغیر اگر آپ جائیں گے اس پروسیس میں تو اس تباہی کی طرف جس طرف میں نے اشارہ کیا ہے ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. مارشل لاء کی طرف آپ چلے جا سکتے ہیں. جی خاور کوئکلی پریزیڈنسی پہ بتائیں کیا آپ کا اس پہ ویو ہے؟ دیکھیں جو ابھی بات ہوئی ہے نا کہ پولیٹیشین فیلڈ, پولیٹیشین ایکچولی نیور فیلڈ, دے ور لکڈ ایز اے فیلورز. پولیٹیشین کو ہمیشہ جس طرح مختلف اطراف سے ان کو ڈرائیو کیا گیا, چلے وہ مختلف لوگوں کی جو مختلف سٹیک ہولڈرز کی بڈز لیتے رہے اور اس نہج پہ پہنچ گئے. میرے خیال میں اگر سیاستدان لڑتے رہتے تو ہم موجودہ حالات میں کسی اچھی جگہ پہ ہوتے. آرٹیکل جو 7 ہے آئین کا, اس کے اندر ریاست کی تعریف کی گئی ہے. ریاست کی تعریف یہ بتائی گئی ہے, منیب مزید اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں, کہ حکومت, آگے اس کا بریکٹ کے اندر ہے پارلیمان, اس کے بعد ہے پروونشل گورنمنٹ, آگے بریکٹ کے اندر ہے پروونشل اسمبلی, آگے پھر آتا ہے لوکل گورنمنٹس, اور ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ ٹیکس اور سیس لگا. اب یہ ہے بنیادی ڈیفینیشن آپ کی ریاست کی. اور یہ جو ریاست کو اگر قائم رہنا ہے تو یہ جو 3 ادارے ہیں ان کے قائم ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ہوں. اب ہمارے ملک کے اندر یہ بدقسمتی یہ ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یار الیکشن ہو جائیں گے تو پیسہ لگ جائے گا تو اسے عدم استحکام ہو جائے گا. میری نظر میں تو کم از کم اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں. عوام کے پاس چلے جائیں, آئین کے جو پہلے 5-7 آپ لائن پڑھ لیں تو اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام سے پوچھ لیا جائے. اب اگلی آپ نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ کا کیا ہے, بریفلی پھر ہم بریک. اچھا, پریزیڈنٹ کا یہ ہے کہ پلڈیٹ کے احمد بلال صاحب ہیں, انہوں نے 3-4 دفعہ مختلف پروگرامز کے اندر ایک بڑا تھنک ٹینک, انہوں نے کافی زور دے کے کہا کہ چونکہ 57 آرٹیکل یہ سیکشن یہ کہتا ہے جو ہے 2017 کا ایکٹ جو ہے اس کا آئین کا کہ جی الیکشنز اینڈ جنرل الیکشنز, سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کے اوپر ایک آدھ بات ہوئی ہے. تو پہلے ایک خط صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کو لکھا, اس کا جواب الیکشن کمیشن نے نہیں دیا, انہیں ناراض ہو کے پھر دوسرا لکھا کہ جناب علام آپ کو پہلے بھی کہا تھا, خدا رہا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, لوگ ہم سے بھی سوال کریں تو دیر از نتھنگ رانگ. اور ایک فائنل لاسٹ کامنٹ دیکھیں, جو تاریخ کی بات کی جاتی ہے نا تو اس ملک میں نے تو صحافت شروع کی تھی 99 سے, 99 کے آنورڈ دیکھ لیں کہ کون کون سا سیاستدان کب بھاگا ملک سے, کس وجہ سے بھاگا اور کہاں پہ جا کے کس نے بیان دیے. وہ عمران خان فرض کرو بیٹھا ہوا ہے لاہور کے اندر, ریاست کے پاس طاقت ہے, حکومت کے پاس طاقت ہے, ساری حکومتیں اس کو جائیں گرفتار کریں. میرے خیال میں یہ جو ہے نا کہ وہ بہادر ہے یا نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, یہ اس لاجک کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اسلام آباد میں بھی وہ موجود رہا, جلسے بھی کہہ رہا ہے, تو میرے خیال میں ان کو تھوڑی سی ہمت پکڑنی چاہیے اور ابھی جائیں کوئی نئی ایف آئی آر کریں. ہمارے حالات اتنی ایف آئی آرز ہوئیں, کسی کو پکڑنا ہوتا ہے ود نو ٹائم پکڑ لیتے ہیں. تو جائیں سر لاہور کے اندر, ہاں بالکل پکڑیں وہاں پہ. پنجاب پولیس پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود ہیں, جا کے پکڑیں. میرے خیال میں رس کر لینا چاہیے. اچھا جی, بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد ناز بساتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آئی تو جب یہ آئین کہتا ہے کہ 7 دنوں کے اندر ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ, آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا تھا کہ رات کے 12 بجے تک کورٹس ہیں, پھر کورٹس کھل بھی گئے, انہوں نے کہا کہ جو آئینی یہ ایک شک ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے ہر صورت پہ. تو اگر یہ پھر سوال اٹھایا جائے کہ آخر ایران میں the entire parliament was bombed out of existence virtually, پریزیڈنٹ اردوغان کہہ رہے ہیں جی کریں الیکشنز ٹائم پہ کریں گے مئی میں, تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے 90 days سے آگے کیسے بڑھے گا کورٹ؟ دیکھیے, الیکشن کو ڈیلے کرنے کی جسٹیفیکیشن تو کسی صورت بھی ناقابل قبول ہے اور نہ ہی قابل قبول ہونی چاہیے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ الیکشن جو ہے وہ 90 days کے اندر ہونے چاہیے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس سارے مسئلے کو الجھانے کے لیے بھی تو سیاستدان ہی ہے نا, دونوں طرف, ادھر بھی سیاستدان ہے ادھر بھی سیاستدان ہے. کورٹس جو ہیں وہ چپکے سے تو باتیں کر رہی ہیں, کھل کے کہیں کہ جناب فل سٹاپ الیکشن ود ان 90 days. یہ ججمنٹ میں میرے سامنے نہیں آ رہی ہے, اشارے دیے جا رہے ہیں. اگر الیکشن ہونے ہیں جو کہ ہونے چاہیے تو پھر اس کے اوپر میرے خیال سے کورٹس کو یہ لمبا کھینچنے کی بجائے کیٹیگوریکلی کہنا چاہیے کہ دس از دا ڈیٹ, گو ہیڈ اینڈ ہولڈ دا الیکشن. بالکل. اگر یہ اسی طریقے سے چٹھی جو ہے یہ کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, کبھی سپریم کورٹ میں, کبھی لاہور ہائی کورٹ میں جاتی رہے گی تو کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے, اور کبوتر کے تھرو جاتی رہے. بالکل ٹھیک. اگر الیکشن ہونے ہیں بالکل ٹھیک جی, بالکل. آپ نے تو بڑی کیٹیگوریکل بات کہہ دی. آپ نے آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ, آپ نے ایک سبمیشن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دیا بخاری صاحب.
منیب ویری کوئکلی کامنٹ آن دس ایز وی کنکلوڈ. سب کو ایک منٹ آپ کے پاس. دیکھیے یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ابھی ظاہری بات ہے وہاں جو ایشو تھا یا ڈیبیٹ تھی وہ تو صرف یہ تھی کہ یہ الیکشن کی تاریخ دینی کس نے ہے. میرے خیال میں عدالت نے اس کا حل نکالا تھا, لیکن اب دیکھنا پڑے گا. میری نظر سے وہ انٹرا کورٹ اپیل گزری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کس ایشو کے اوپر اعتراض کیا گیا یا اپیل انٹرا کورٹ کس چیز کے اوپر کی گئی ہے. لیکن عدالت نے بعد نظر میں ایک حل نکالا تھا, لیکن اس حل کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑا پرابلمٹک ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عدالت یہ تفویض کر دے الیکشن کمیشن کو جی کہ آپ اس کو اناؤنس کریں. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہم نے اناؤنس نہیں کرنی, اٹس بیسیکلی دی گورنر ہو ہیز ٹو گیو دی ڈیٹ. سو آئی ریئلی ہیو ٹو سی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کوئی جب تک کوئی تعویل پیش نہیں کی جائے گی, کوئی وجہ نہیں ہوگی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ الیکشن خود اس کو کر رہے ہیں, ڈیلے کر رہے ہیں. ہاں یہ بات ویلڈ ہے جو کہ میں نے پہلے بھی کہی, وہ اب بھی ہے کہ اگر تو یہ چیزیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور ان سے کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈی لمیٹیشن پرانی ہے یا نئی ہے, سینسس پرانا ہے یا نیا ہے, تو پھر تو میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ الیکشنز ڈیلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی خاور ویری کوئکلی کوئک کامنٹ. دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر ڈاکٹرن آف پینمبرا اس کا ریفرنس دیا گیا ہے. اگین منیب وکیل ہیں وہ بات کر سکتے ہیں. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 105, 218, 220, 219, 224 سب کو جب ملا کے پڑھتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اتھارٹی ایز این ایپیکس آٹونومس جو باڈی وہ ڈٹرمن ہو جاتی ہے, اور یہ ان کا کام ہے. آرٹیکل 220 کے تحت واضح ہے کہ فیڈرل اور پروونشل لیول کی تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز ان کے تابع ہیں کہ وہ حکم کریں اور وہ ان کو سپورٹ کریں. لہٰذا الیکشن کروانا جو ہے ملک کے اندر, اگر آرٹیکل 105 ناٹ لیٹر دین 90 days کی بات کرتا ہے اینڈ آرٹیکل 224 جو ہے اس کا سب کلاس جو ہے ود ان 90 days کو بات کرتا ہے, تو ایونچولی جو رسپانسبلٹی ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی ہے. تو ہونے چاہیے, اور الیکشن ملک کے اندر ہر وقت ہونے چاہیے, لوکل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ. اگر ہم جمہوریت ہیں کے نہ کروانے کے تو سبھی لوگ, اگر ہم جمہوریت ہیں تو ہمیں الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہیے. سب بھاگے, پی ٹی آئی بھی بھاگی, سب بھاگے. جی کنکلوڈنگ کامنٹ مالک. جی نسیم, بات یہ ہے کہ الیکشن کی ٹائمنگ کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے. کس ٹائم پہ ہوتا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, کس ٹائم پہ نہیں ہوتا اس کا بھی اتنا ہی بڑا امپیکٹ ہے. عدالت کیوں چاہے گی اپنے پہ سارا بوجھ اٹھانا؟ عدالت تو چاہے گی کہ کسی نہ کسی ادارے پہ آئے اور وہ پش کرے کونے میں کہ بھائی آپ نے اے بی سی میں سے کوئی ایک فیصلہ لے کے ڈیٹ دے. عدالتیں ہمارے یہاں نہیں چاہتی کہ ان پہ اس قسم کا پریشر آئے, اور خود عدالتیں نہ وہ ایڈ بھی کر دیتی ہیں. اب دیکھیں اب جو ری اپوائنٹ کیا ڈوگر صاحب کو لاہور میں, اب الیکشن کمیشن نے اس پہ اپنا اجلاس بلا لیا. انہوں نے کہا جی وہ اوپنلی بائسڈ ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی صاحب, پھر ان کے ہوتے ہوئے پھر الیکشن کیسے ہوگا جو آپ کے بائی الیکشن ہیں. اب یہ بھی ایک فیصلہ روٹین کے لا پہ ہوا, لیکن اس کا اپنا امپلیکیشن کی بات کرتے ہیں. ادارے آئی تھنک عدالتیں آخری موقع تک اوائڈ کریں گی اپنے پہ لینے کا, بیکاز یہ ڈیسیجن جس نے بھی لیا الٹیمیٹلی ایک پولیٹیکل سائڈ نے اس کی لیڈ کرنا. تو شورلی ای سی پی کو ہی کہیں گے نا, آرمی کو بھی نہیں کہہ سکتے اور عمران خان کو بھی نہیں کہہ سکتے. اور ای سی پی کے پاس تو بڑے بڑے بہانے ہیں. ای سی پی کہے گی ٹھیک ہے, عدالت تو کہے گا, اب وہ ای سی پی عدالت کو کہہ دے گی اچھا آپ ہمیں فوجی دلوا دیں, آپ آرڈر کریں فوج کو, آپ آرڈر کریں گورنمنٹ کو, آپ آرڈر کریں جوڈیشری کو, یہ تینوں چیزیں ہمیں دے دیں, ہم کر لیں. Maybe all the orders will come from the Supreme Court on this matter. That is a good question, because does the Supreme Court want to pit itself against everyone? اور پھر دیکھیں عدالت کے پاس ٹینکس اور بندوقیں نہیں ہے, عدالت اپنی رٹ قائم کرواتی ہے انہی اداروں کے تھرو. کیا وہ ان کے ساتھ ایڈورسری کے طور پہ عدالت چلے گی نہیں چلے گی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ای سی پی will have to, عدالت کی نہیں ہے اپنے پہ بات لینے پہ. ہاں well somebody will have to, نہیں تو everybody is pitted against everybody. اس وقت ملک کا تو یہی حال ہے. بخاری صاحب لاسٹ سینٹینس فرام یو کوئکلی. میرے خیال سے اوائڈ کرنا چاہیے کسی ایسی صورتحال کو جو ایک انفارچونیٹ سچویشن میں بدل جائے, اور سارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ جانا چاہیے. وہی جو بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ ٹاک امنگ یور سیلف. اس کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, اور ڈائیلاگ اگر نہیں ہے تو سولوشن کبھی نہیں آتا سولوشن. چلیں ناظرین, اس پہ بات کرتے رہیں گے. آپ سب شکریہ. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.